اللہ تبارک و تعالی نے دنیا و ما فیہا میں 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا، چرند پرند کو پیدا کیا، نوری ناری کو پیدا کیا، عرشی فرشی کو پیدا کیا، جنت حور جلوہ کو پیدا کیا، ساتوں زمینوں کو اللہ نے بنایا، ساتوں آسمانوں کو اللہ نے بنایا، شرق و غرب شمال و جنوب کو اللہ نے بنایا، اور کائنات کی خوبصورتی کو اللہ نے بنایا۔ وہی تو اللہ ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ وہی تو اللہ ہے جس نے سرسبز و شاداب کھیتیاں بنائیں، ہرے بڑے درخت اور ہرے بڑے پھلدار پودے بنائے۔ وہی تو اللہ ہے جو زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، شرق و غرب کا مالک ہے، شمال و جنوب کا مالک ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جو ہر انسان کا، ہر پیدا کردہ چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، بیڑا پار لگانے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر نہ کسی کی حکومت ہے، نہ تھی اور نہ آئے گی۔ کائنات کے اندر تنہا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے، اور کائنات کے اندر حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون، ویسے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو خوبصورت بنایا، اور 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عظمت مقام انسان کو ملی۔ اور انسان کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ اور انسان اپنے جسم کے اوپر جب تھوڑی سی توجہ کرتا ہے، انسان سر سے لے کر پاؤں تک تھوڑا سا سوچے کہ ہم دنیا کے چھوٹے سے کام کے لیے مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، اس پر روپیہ پیسہ بھی لگتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا نظام، کتنا خوبصورت نظام، کتنا احسن نظام انسانی جسم کا بنایا، جس کا نہ تو کوئی خرچہ ہے تو نہ ہی انسان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک انسانی جسم کے عضو پر جب انسان توجہ کرتا ہے تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کائنات کے اندر صرف حکومت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی بنانے والا ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر مچھر کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے، اور نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو دنیا کے اندر عہدے دیے، کسی کو جو ہے دنیا کے اندر وزارتیں دی، کسی کو ذمہ دار بنا دیا، کسی کو تاجر بنا دیا، کسی کو بڑا جو ہے عہدے دار بنا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کی۔ اور اس کے بعد انسانوں کو ہم دیکھیں، انسانوں کے اندر پہچان کے اندر فرق ہے، ایک ہی انسان ہے اور اس کے اعضاء بھی ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی پہچان چہرے سے مختلف ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کا جسم اور ہر انسان کا چہرہ ایک جیسا ہو تو پہچاننے میں، نام لینے میں دشواری پیش آ سکتی تھی، لیکن میرے اللہ کا کتنا خوبصورت نظام ہے کہ انسانوں کو مختلف جو ہے شکلیں دے دی، مختلف رنگ دے دیے، مختلف قبیلے دے دیے، مختلف علاقے دے دیے، اور ساتھ فرما دیا کہ ہم نے کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا۔ یہ تمہاری پہچان ہے، یہ سب کچھ ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بنایا۔ لیکن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دنیا داری کے ماحول میں کسی نے مال و دولت کو عزت سمجھ لیا، کسی نے
بڑے بڑے عہدوں کو عزت سمجھ لیا، کسی نے وزارت اور بادشاہت کو عزت سمجھ لیا، کسی نے بڑے بڑے مال اور بڑی بڑی کوٹھی بنگلوں کو اپنے لیے عزت سمجھ لیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، پرہیزگار ہے، جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے والا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے انسان کی عزت ہو، دنیا والے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں مجرم ہو، ایسی عزت کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا والوں کے سامنے انسان کی تذلیل ہو، لیکن اللہ کے ہاں عزت ہو، وہی عزت کام آنے والی ہے، وہی عزت انسان کو دنیا آخرت میں فائدہ دینے والی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنا دیا، انسان کو چلنے کے لیے پاؤں دے دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کر دی، سننے کے لیے کان عطا کر دیے، اور کتنا خوبصورت دماغ انسان کو جو ہے عطا کر دیا، اور دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو سینکڑوں کی تعداد میں جسم کے اندر خون سپلائی کرتا ہے، کتنا خوبصورت بنا دیا۔ ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک کھانے کے بعد وہ کئی نظاموں کے تحت ہضم ہو کر جسم سے باہر چلی جاتی ہے۔ کسی کو نظام جو ہے انہضام کہہ دیا، کسی کو نظام اخراج کہہ دیا، سانس لینے کے نظام کو نظام تنفس کہہ دیا، اور انسان کے کتنا اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ انسان پانی پیتا ہے، انسان خوراک کھاتا ہے، ہضم ہو جاتی ہے، بولنے کے لیے انسان کو زبان عطا کر دی، اور انسان کو کھانے کے لیے، چبانے کے لیے دانتوں کا نظام دے دیا۔ انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو پر جب توجہ کرتا ہے، انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میرے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر انسان کے لیے تو سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، بن مانگے انسان بنا دیا، بن مانگے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ وگرنہ دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، شیر بھی دنیا کے اندر، کتے بھی دنیا کے اندر، ریچھ بھی دنیا کے اندر، اور جنگلی درندے اور جنگلی جو ہے بہت ساری مخلوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ بھی ہے۔ لیکن انسان پر اللہ نے کتنا لطف و کرم کیا کہ ہمیں انسان بنا دیا۔ پھر انسان ہی نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں امت میں پیدا کر دیا۔ یہ امت بھی عظمت والی، یہ امت کا پیغمبر بھی عظمت والا۔ اللہ نے ہماری خوشبختی رکھی کہ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء کی جماعت بھی دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمیں نبی اور رسول نہ بنا بلکہ کملی والے کا ہمیں امتی بنا دے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا۔ وہ محبوب پیغمبر، اللہ کے وہ آخر الزمان پیغمبر جو دنیا کے اندر امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے آئے، امت کے لیے غاروں میں روتے ہوئے دعائیں کرتے رہے، اور ساری زندگی پتھر کھا کر بھی، دندان مبارک شہید کروا کر بھی، اپنے جسم کو، اپنے وجود اقدس کو لہو لہان کروا کر بھی امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے گئے۔ اور کل قیامت والے دن جب ہر انسان کہے گا یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، انبیاء کی جماعت بھی کہے گی یا رب نفسی، وہاں ایک ہی پیغمبر شفیق اور مہربان، جو ہمارا پیغمبر، جو سب سے اعلیٰ و عرفہ پیغمبر، جو عظمتوں والا پیغمبر، جو اللہ کا لاڈلا اور حبیب پیغمبر، ان کی زبان پر ایک ہی جملہ گناہگار امت کے لیے ہوگا، فرمائیں گے یا رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ ہماری خوش بختی کے لیے یہ کتنے بڑے اعزازات کی بات ہے۔ دنیا کے اندر ہم آ گئے، اب دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم یہاں دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ روزانہ مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں، روزانہ کندھوں پر جنازے اٹھا رہے ہیں، اور روزانہ میت کو جو ہے تختے پر غسل دے رہے ہیں، اور روزانہ قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہاں لے جا کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو
اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دفن کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، چند دن کی مہلت ہے ہمارے پاس۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے کہ کوئی کہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں۔ چند دن اپنے گزارنے کے بعد ہم آخرت کی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ کتنے لوگ تھے جو دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، جو دنیا کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر بڑے بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدیدار ہوا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے، جو آج منو مٹی کے نیچے پہنچ چکے ہیں۔ آج تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے، آج تو ان کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر انسان کو موت کے آغوش کے اندر جانا ہے اور منو مٹی کے نیچے جانا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کے پاس مہلت ہے۔ یہ گزرنے والا ہر منٹ، سیکنڈ، گھنٹہ اور جو ہے دن اور رات اور 24 گھنٹے، ہفتے، مہینے، سال، یہ ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہے ہیں۔ سال ہا سال زندگی کے گزر رہے ہیں۔ 2022 تھا، اب 2023 شروع ہو گیا۔ اب 2023 کے بعد اگر زندگی ہے 24 آ جائے گی، ورنہ جس وقت موت کا وقت متعین ہے، ہم آخرت کے راہی ہیں، ہم آخرت کی طرف چلے جائیں گے اور دنیا کا نظام اللہ کے حکم سے چلتا رہے گا۔ انسان دنیا کے اندر آ گیا، اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء کی جماعت کو بھیجا، اور جس انسان نے نبی کی باتوں کو پہچانا، مانا اور دل و زبان سے اس کو اعتراف کیا، اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی ان کا مقدر بنا دی۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا دیا، دنیا آخرت کی ناکامی ان کا مقدر بنی۔ سب سے آخر میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آئے۔ آپ کی عظمت، مقام، شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عرفہ والا ہے۔ آپ آئے تو آخر میں، لیکن آپ کی عظمت، مقام اور شان کائنات میں سب سے عرفہ والا ہے، برتر و بالا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء کی جماعت دنیا کے اندر آتے گئے اور آنے کے بعد بتاتے گئے کہ ہم آئے ہیں، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، وہ آخر الزمان پیغمبر ہے، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام محمد ہے۔ جب وہ آئے گا کائنات میں سب پر چھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ یہ کہتے گئے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک آئے گا، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام محمد ہے۔ جو انبیاء کی جماعت آتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے، اللہ کے محبوب آخری پیغمبر اور رسول بن کر آئے۔ اب قیامت کی صبح تک آپ کا سکہ چلے گا، آپ کی تعلیمات چلے گی، اور جو بندہ بھی جو بھی امت محمدیہ کا انسان، مسلمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، پورا کرے گا، یہ چند دن کی زندگی اتباع سنت کے مطابق گزارے گا، اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی رکھی ہے۔ آج سردی کے موسم کے اندر صبح سویرے اٹھنا بڑا مشکل ہے، صبح سویرے وضو کرنا بڑا مشکل ہے، بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، اور جو انسان کو اپنا گرم بستر چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب ایک کمزور آدمی، ایک بوڑھا آدمی، ایک جھکی ہوئی کمر والا آدمی اللہ کے گھر کی طرف سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اور آنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے، وہ بندے کے اب اللہ اپنے گھر میں آنے کے بعد بندے نے اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں یہ سب کچھ برداشت کیا،
اب دامن پھیلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ میرا اللہ تو بڑا قدردان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو معاف کر دوں، لیکن بندہ جب اللہ کی طرف پکی اور سچی طلب کے ساتھ رجوع کرتا ہے، یکسوئی کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنی رضا اس کی رضا کے لیے اس کے مطابق اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بندہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ آج دنیا کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے، بعض دعائیں انسان کی دنیا کے اندر قبول ہو جاتی ہیں، بعض مصلحت اور حکمت کے تحت ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہیں۔ جب کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا ایک بندے کا بہت بڑا رجسٹر نیکیوں کا، جو بہت بڑا رجسٹر ہے، تو اس کو سامنے لائے گا، بندے کے سامنے بہت ساری نیکیاں لائی جائے گی۔ بندہ کہے گا کہ اللہ یہ تو نیکیاں دنیا کے اندر میں نے کی ہی نہیں تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے دنیا کے اندر تو دعائیں کرتا تھا، اور دعائیں کرتا تھا وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی، ہم نے دنیا کے اندر بعض دعائوں کو مصلحت اور حکمت کے تحت جو ہے ان کو قبول نہ کیا، بلکہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت کر لیا۔ آج اس کے عوض تمہیں اتنی بڑی نیکیاں دی جا رہی ہیں، اس پر بندہ کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج قیامت والے دن میرے لیے ذخیرہ آخرت ہو جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی بالکل مختصر ہے۔ اس مختصر زندگی کے اندر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ کافر تو جس نے کلمہ نہ پڑھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اقرار ہی نہ کیا، وہ تو جو من چاہی زندگی گزار سکتا ہے، وہ تو وہ آزاد ہے۔ ہم جو مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ غلام ہیں، اور غلام بھی کس کے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اسی کی غلامی کے اندر ہماری زندگی گزرے، اسی کے اندر ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ صبح سویرے اٹھے، دل چاہا نماز پڑھ لی، دل چاہا نماز کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد زبان کو جیسے چاہا جھوٹ بولتے رہے یا سچ بولتے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب زبان سے پڑھ لیا، دل کے اندر اس کا یقین بٹھا لیا، مسلمان بن گئے۔ اور مسلمان کی عظمت، مقام اور شان یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، دل کے اندر یقین بٹھایا ہے، وہ ایک دن جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہی نہیں ہے، کافر ہے، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، زبان سے کہہ دیا، دل کے اندر یقین بٹھا لیا کہ کائنات کے اندر کوئی کچھ نہیں ہے، کائنات کے اندر سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ اب انسان 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھے گا، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں جو شریعت کے اصول ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا۔ شریعت کے اصول کیا ہے؟ 5 گانا نماز ہے، 5 گانا نماز ان کے اوقات کے اندر ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہے حج بیت اللہ کو ادا کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے زبان دی ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا، زبان سے سچ بولنا، جھوٹ کے قریب نہ جانا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ لگانا، اور کسی کے خلاف غلط گواہی نہ دینا۔ یہ زبان کے جتنے بھی مسائل ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، اور دل ہی دل میں یہ سوچنا ہے، اور کہ بولنے سے پہلے میں نے تولنا ہے، وہ زبان سے الفاظ ادا کرنے ہیں
کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی مسلمان کو پریشانی نہ ہو جائے، ہمسائے کو پریشانی نہ ہو جائے، کسی کو دکھ نہ پہنچ جائے۔ زبان کے ساتھ وہ الفاظ بیان کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں، اور زبان اللہ نے بنائی ہے، اس زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو آنکھیں دی، آنکھوں کے ساتھ صحیح دیکھنا ہے، کانوں سے صحیح سننا ہے، ہاتھ پاؤں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، ایک حقوق العباد ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اس انداز میں یہ چند دن کی زندگی جب سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق گزرے گی، اس کے بعد ایمان والے مسلمان بندے کو جس نے ساری زندگی پیغمبر کی سنت کے مطابق گزاری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کیا ہوگا، اس کی زندگی کے اندر اللہ برکت عطا کرتا ہے، اس کے کاروبار کے اندر، رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ نمازی بندے کے کاروبار کے اندر رزق آ جاتی ہے، نمازی بندے کو کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نمازی بندے کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ نمازی بندے کو کبھی رزق کی تنگی نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کیا ہوگا تو دنیا کے اندر بھی چین، سکون اور اطمینان والی زندگی ہوگی۔ یہاں اللہ حرص سے بچائے گا، جہاں اللہ جو ہے گناہ سے بچائے گا اور ظلم و زیادتی سے بچائے گا، وگرنہ جو آزاد ہے، کافر ہے، اللہ اور اس کے رسول پر جس کو یقین نہیں، جس کو موت پر یقین نہیں، جس کو منو مٹی کے نیچے جانے پر یقین نہیں، وہ تو دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کر کے جاؤ جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر نہ تو کھیتی باڑی کے لیے آئے ہیں، نہ تجارت کے لیے آئے ہیں، نہ دکانداری کے لیے آئے ہیں، نہ ملازمت کے لیے آئے ہیں، نہ بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوٹھی بنگلے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم چند دن کے مسافر ہیں، چند دن کے راہی ہیں، اور ان چند دنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، مال و دولت ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال و دولت ہے حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے، مال و دولت ہے اگر ذمہ دار ہے اس کو اپنی فصل کا عشر ادا کرنا ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، جتنے بھی حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، ان کا پورا کرنا ہے۔ جب اس حالت میں انسان دنیا سے جائے گا، ان اعمال کو کرتے کرتے اللہ اس کو موت کی سختی سے بچا لے گا۔ اس کے بعد وہ قبر کے اندر جائے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرما دے گا، اور اس کے لیے اعلان ہو جائے گا کہ آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی طرف چلے گا۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ روزانہ اٹھنے والے جنازے، یہ روزانہ ہونے والے مساجد سے اعلانات، یہ زندہ انسانوں کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ آج ہماری باری ہے، کل کو تمہاری باری ہے۔ انسان کو آج موت بھی اتنی سستی ہو گئی اور بیماریاں اس طرح کی آ گئی کہ انسان کو مہلت ہی نہیں ملتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے، اپنے ہر منٹ کو آخری منٹ سمجھے، اپنے ہر گھنٹے کو آخری گھنٹہ سمجھے، اپنے ہر دن اور رات کو آخری دن اور رات سمجھے، اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھے، اپنے ماں باپ کی زیارت کو آخری زیارت سمجھے، قرآن پاک کی تلاوت کو
آخری قرآن پاک کی تلاوت سمجھے، معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ لین دین میں اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں ہر عمل کو آخری عمل سمجھے کہ کوئی پتہ نہیں کہ انسان کو کب موت آ جائے گی۔ انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے۔ انسان جو ہے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے۔ انسان کھیتوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے۔ انسان بیمار پڑا ہوتا ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے۔ انسان چل رہا ہوتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے۔ انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے، پانی پی رہا ہوتا ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی موت کے جو واقعات ہیں، یہ روزانہ ہونے والے اعلانات ہیں، یہ روزانہ مرنے والے لوگ جو جا رہے ہیں، یہ زندہ انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی دنیا کے اندر آئے تھے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بھی اپنا وقت گزارا، آج ہمارا وقت پورا ہوا، ہم اپنا وقت پورا ہونے پر دنیا سے جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، دنیا سے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی وزارتیں، یہ دنیا کی بادشاہت، یہ بڑے بڑے کوٹھی بنگلے، یہ بڑی بڑی تجارت، یہ بڑی بڑی دکانداریاں، یہ بڑے بڑے جو ہے بینک بیلنس، یہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ انسان کے ساتھ سے نیک اعمال جائیں گے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھنے والا مسلمان پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، یہ انسان کے ساتھ جانے والے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہ انسان کے ساتھ جانے والے اعمال ہیں۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق کے نمونے پیش کرتا ہے، یہ انسان کے ساتھ جانے والے اعمال ہیں۔ رمضان کے روزے انسان کے ساتھ جانے والے ہیں۔ یہ مال و دولت جو اللہ نے جس کو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں انسان پر لاگو کیا، یہ انسان کے ساتھ جانے والے ہیں۔ اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، یہ انسان کے ساتھ جانے والے ہیں۔ انسان کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، ہر انسان کو، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر رکھنے کے بعد اس سے 3 سوال ہوتے ہیں ہر انسان سے، چاہے مسلمان گیا چاہے کافر گیا۔ کیا 3 سوال ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کیا ہے۔ اور انسان مسلمان بندہ جو صبح بھی اللہ کا نام لینے والا، جو دوپہر بھی اللہ کا نام لینے والا، جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا زبان سے ذکر کرنے والا ایمان والے مسلمان بندے کو جب قبر کے اندر پہلا سوال ہوگا من ربک، فوراً اس کی زبان سے یہ نکلے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو یہ پہلا سوال اس کا مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال فرشتے کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، جو اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتا رہا، پیغمبر کی سنت اور اتباع کے مطابق زندگی گزارتا رہا اور دین اسلام پر چلنے کی خاطر بڑی مشکلوں کو برداشت کرتا رہا، بڑے لوگوں کے تانوں کو برداشت کرتا رہا، پیغمبر کی سنت داری کو سجایا چہرے پر اور کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جا کر اپنے دوستوں کے تانوں کو برداشت کیا، گھر والوں کے تانوں کو برداشت کیا۔ اب یہ صوفی بن گیا، اب یہ مولوی بن گیا، یہ صوفی صاحب ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ تو اس طریقے سے سب کچھ دنیا کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں برداشت کیا۔ آج کیا ہے؟ دین پر عمل پیرا ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا دین الاسلامی، میرا دین تو اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ جس دین اسلام پر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنی زندگی گزارتا رہا، میرا وہی دین ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہے گا نبی جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی ایک ایک سنت کو اپنایا، جس کے ایک ایک طریقے کو اپنایا، خوشی آئی، غمی آئی، دن آیا، رات آیا، حالات سازگار بنے اور غیر سازگار بنے، ہر حال میں اپنے پیغمبر کی سنت کو اپنایا۔ آج اسی پیغمبر کا امتی ہوں، اسی پیغمبر کا نام لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے، فرما بردار اور مسلمان بندے نے میرے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو،
جنت کا بستر کیا ہے؟ جنت کا بستر تو کتنا خوبصورت بستر ہے کہ جس بستر کے اوپر انسان آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے مزے کے اندر ہوگا، چین اور سکون کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا عالی شان لباس جنتی کو 70 جوڑے پہنا دیے جائیں گے، اور ہر جوڑا علیحدہ چمک اور دمک جو سے نظر آئے گا۔ اتنے خوبصورت اللہ نے جنتی جوڑے بنائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کو قبر کے اندر رکھا گیا، اب اس کے قبر کی ایک طرف سے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، جنت کی طرف سے جب کھڑکی کھلے گی اس کی قبر کے اندر خوشبوئیں آئیں گی، اس کی قبر جو ہے ٹھنڈی ہو جائے گی، معطر ہو جائے گی، معتدل ہو جائے گی، نہ وہاں زیادہ گرمی بنے گی نہ زیادہ سردی بنے گی۔ انسان قیامت کی صبح تک چین اور سکون کے ساتھ قبر کے اندر سویا رہے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ تو مسلمان بندہ جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اس کے لیے قبر میں اعزاز ہے۔ لیکن جو نافرمان ہے، کافر ہے، اس کو قبر میں رکھا جائے گا، اور منکر نکیر فرشتے کہیں گے من ربو کا، وہ کہے گا کہ ہائے افسوس ہمیں کچھ نہ پتہ چلا، کوٹھی بنگلوں کے پیچھے لگے رہے، دنیا کے پیسے اور ڈالروں کے پیچھے لگے رہے، دنیا کے بینک بیلنس کے پیچھے لگے رہے، کھیتی باڑی کے اندر لگے رہے، اور دنیا کے اندر مزاروں پر، قبروں پر سجدے کرتے رہے، اور غیر اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکاتے رہے۔ ہائے کاش، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے، کوئی پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہمیں تو پتہ تھا بس اکٹھا کرنا ہے مال، چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنانی ہے، بڑے بڑے بنگلے کھڑے کرنے ہیں، بڑی بڑی جو ہے کاریں خریدنی ہے، اور بڑا بڑا اپنے دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے، وزارتیں اور بادشاہت کو حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے اندر بڑا آدمی بنانا ہے۔ ہمارا تو دنیا کے اندر یہی مشن تھا، کما لیا کھا لیا، ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم کس عقیدے اور نظریے اور کس مقصد کے تحت دنیا کے اندر رہے ہیں۔ ہائے افسوس، لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرا دین کیا ہے۔ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہے کہ ہائے افسوس، لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرا نبی کون ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے تھے، تبلیغ والے آتے تھے، انبیاء کی جماعت بھی آئی، انہوں نے آ کر سمجھایا ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو اور اس کے پیغمبر کی اتباع کر لو، اسی کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم سمجھانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج افسوس ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا نبی کون ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں، میرے اس نافرمان بندے نے تینوں قبر کے اندر جواب غلط دیے، لہٰذا اس کو جہنم کا جوڑا پہنا دو۔ جہنم کا جوڑا کیا ہے؟ آگ ہے، آگ کا جوڑا پہنا دو۔ آج انسان تھوڑی دیر آگ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اتنا کمزور انسان، اتنا نفیس انسان، اس کو جہنم کا جوڑا، آگ کا جوڑا پہنا دو۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اس کی قبر کے اندر جہنم کا بستر بچھا دو۔ جہنم کا بستر کیا ہے؟ تپتی ہوئی آگ ہے، ابلتا ہوا پانی ہے، اور اس سانپ ہیں، بچھو ہیں، طرح طرح کی اذیت دینے والی چیزیں، یہ جہنم کا بستر ہوگا۔ اس کے اوپر لیٹے گا، اس کو طرح طرح کے عذاب وہاں ملتے رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس کے بعد جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دو۔ جہنم کی تپش، جہنم کی بدبو، جہنم کا کھولتا پانی اور جہنم کی بدبو یہ سونگتا رہے، اور اذیت اور تکلیف قیامت کی صبح تک یہ برداشت کرتا رہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ لوگو قبر کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کے ہر انسان کو سوچنا چاہیے، یہ روزانہ ہم جنازے پڑھتے ہیں، روزانہ ہم اعلانات سنتے ہیں، روزانہ ہم اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو منو مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ اور نظریہ اور ہمارے خیالات یہ ہوتے ہیں بس اس نے مرنا تھا، یہ مر گیا۔ ہم نے مرنا نہیں، ہم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ شیطان نے ایسا دھوکے میں ڈالا، بھائی نماز پڑھ لو، کل سے شروع ہو جائے گی،
परसों से शुरू हो जाएगी। एक हफ्ते के बाद नमाज की पाबंदी होगी। रमज़ान में तो नमाज छोड़नी ही नहीं, ये फ़लाँ एग्ज़ाम के बाद नमाज पाबंदी के साथ होगी। ये नया नया कारोबार है, अभी इसकी सेटिंग के बाद इंशाल्लाह नमाज कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा। ये शैतान ने ऐसा धोखे के अंदर डाला, साल हा साल की नमाजें हमारे से ज़ाया हो रही हैं, जुमे की नमाजें हमसे ज़ाया हो रही हैं, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हमसे छूट रहे हैं। अरे भाई, दुनिया का छोटा सा नुकसान हो जाए हम कहते हैं बड़ा नुकसान हो गया। हमारे बच्चे ने जो अकलौता बेटा है, घर का फला नुकसान कर दिया, बर्तन तोड़ दिया या घर का कोई चीज़ ख़राब कर दी। एक बाप है, नई मोटरसाइकिल घर के अंदर लेकर आता है, बेटा है उसका अकलौता बेटा, वो किसी चीज़ के साथ, छुरी के साथ या चाबी के साथ उसको जब रगड़ता है, बाप फ़ौरन डांटता है, मारने तक जाता है। वो कहने वाला कहता है कि भाई तुम्हारा अकलौता बेटा है, ये मोटरसाइकिल दुनिया की आर्जी चीज़ है, इसके पीछे बेटे को डांटता है। वो कहेगा कि भाई इसके पीछे बड़ी मेहनत लगी, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, बड़ी मुश्किल के बाद मेहनत करने के बाद, पैसे इकट्ठे करने के बाद मोटरसाइकिल खरीद कर घर के अंदर लाया हूँ, लिहाजा मेरा बेटा ख़राब कर रहा है। जो इसकी हमारे नज़दीक कदर है, वक़्त और वैल्यू है। और उलमा फरमाते हैं जिसने एक नमाज छोड़ दी उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। जिसने एक नमाज छोड़ी, अगर उसके बीवी बच्चे मर जाएं, घर बार तबाह बर्बाद हो जाए, वो उसका कारोबार ठप हो जाए, वो तने तनहा बैठा आंखों से आंसू बहाए और लोगों को कहे कि लोगों मैं लुट गया, मेरा घर बार भी ख़त्म हो गया, बीवी बच्चे भी मर गए, तने तनहा बैठा नदामत के आंसू बहा रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं कि ये नुकसान छोटा नुकसान है, एक नमाज का छोड़ देना इससे कई गुना बड़ा नुकसान है। असल जो नुकसान है उसको हम समझते और मानते नहीं हैं, जो आर्जी नुकसान है उसको हम नुकसान समझते हैं। इसलिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मोहलत दी। इस मोहलत के अंदर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करें। अल्लाह ने जो ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा हमेशा की बनाई है वो जन्नत के अंदर बनाई है। जब ईमान वाला मुसलमान बंदा जन्नत के अंदर चला गया, वो चला जाएगा, वहाँ उसके लिए हमेशा हमेशा की ऐशो इशरत होगी, सकून होगा। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, यहाँ हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए बल्कि जाने के लिए आए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक चंद दिन की ज़िंदगी हम सब को इत्तबा सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व